ثواب دی محفل گئی ہے تمام الحمدللہ اے آسان اہل سنت دی پہچان تے ساڈا عقیدہ کہ جدوں اتھے رب دا کلام پڑھ کے تے مرنے والوں واسطے سارے ثواب کیتا جاندا تے رب اپنے کلام دا نور انہاں نوں عطا کردا سبحان اللہ۔ اے دن لیکن بہت لمبے موضوع میں کوشش کرسا کہ تھوڑا تھوڑا سارے تے گفتگو ہو جائے۔ اللہ رب العزت تعالیٰ تے میرا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سب تو پہلے کہ تسی ہفتہ وار تربیتی نشست کر دے ہو، سب تو اعلیٰ تے بلند و بالا تربیت کا ایک نقطہ تانوں دسنا جو ادب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھل کیا سبحان اللہ۔ ادب جڑا وہ عظیم نعمت ہے جیڑی رب نے اساں اہل سنت کو عطا کی۔ ادب ہی ایسی چیز ہے کہ انسان نور ایمان دے نال ہی نوازا جاندہ۔ ادب ہی ایسی چیز ہے جیتے استفیلوں اللہ رب العزت ولایتی انبیاء اللہ منزل آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑے بے ادب بدبخت لوگ ہوتے نا، بے ادب انہاں کو نہ بیٹھے کرو، بس اے میری تربیتی اس تربیت اندر اے گل سبحان اللہ۔ بے ادباں کو نہیں بیٹھنا تو بے ادباں دی گل ہی نہیں سننی۔ اس واسطے جڑے لوگ بے ادباں کو بیٹھ جاندے نا، وہ اپنا ایمان ہی اپنا سارا کچھ کھوا دے۔ اشرف علی تھانوی صاحب دو بندیاں دا مولوی صاحب گزرے، انہوں نے بڑی پیاری گل لکھی۔ انہوں نے ایک بڑی عظیم گل لکھی۔ انہوں نے ایک مرید جنہوں کا نام ہے عزیز الرحمان مجذوب، انہوں نے لکھی کہ تھانوی صاحب آکھا کہ ایک شخص جا رہے ہیں، میں تو ان دس رہے ہیں کہ اس تربیتی نشست کے اندر ایک گل تساں یاد رکھنی کہ ادب اللہ کو بمنا کہنے کو بمنا کھول کے ذرا کھول کے بھائی ادب اللہ کو بمنا تے ادب اللہ دیا گلاں سننیاں تو بیادباں دے نیڑے نہیں جانا۔ کیوں جڑے بیادباں کو جاندے تے پھر انہاں حال کی ہونا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان انہاں بیادباں دا حشر کی ہونا؟ سنو اشرف السوالی اندر تھانوی صاحب لکھتے ایک شخص جا رہا تے اس نے دیکھا کہ بد مذہب بیٹھے، بد مذہب کون بیٹھے؟ بد مذہب۔ اس نے اس نے جانے والے بیٹھے، اور دلال پیار کرنے والے بیٹھے، اور دلال محبت کرنے والے بیٹھے۔ او بطور تماشا ایک ویکت صحیح کر دی کی بڑی بری گل ہوئی سنگی۔ وہ تماشے میں کہنے واسطے جب آدمی جاوے نا پھر انسان اپنی ایمان وغیرہ کر دے گا۔ ایک خیال کرنا اس نشست تربیتی نشست کے اندر ایک گل یاد رکھنی کہ سارے تو اعلیٰ چیز ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب ہی وہ چیز ہے جڑی رب دی بارگاہ انسان کو پہنچانے دی۔ سبحان اللہ۔ اور بے ادبی ہی وہ چیز ہے جڑی رب دی بارگاہ جو دھتکارنے دا سبب بن جاتی ہے۔ بس ایک ہی چیز رکھنی، اللہ والا دا ادب کرنا، رب دے پیارے دا ادب کرنا۔ سبحان اللہ۔ تے جڑے رب دے پیارے دے بے ادب ہو گئے
قرآن نصرہ پیا چاہے وہ عالم تے کیوں نہ فرشتہ کا استاد ہوئے معلم الملکوت ہوئے اے سنگیو یاد رکھنا کہ جڑا بیادب ہوئے تے ہوتے سجدی بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہوتا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا قرآن پہ دستا اے میں تو ہم دستا طرح آپ میری کرنا اپنے ذہن رکھنیاں اے دن مزور تربیت اے ہوئی اپنی بھی کرنی تے اپنی اولاد بھی کرنی کہ اللہ والا کا ادب بھی کر ادب بے شک سبحان اللہ اللہ والا کا ادب تے گستاخوں دے نیڑے نہیں جانا بے ادباں دے نیڑے نہیں جانا جڑے رب دے رسول دے بے ادب تے گستاخ انہاں دے نیڑے نہیں جانا کیوں اس واسطے کہ رب دی لعنت انہاں دے برستی ہے بے شک بے شک بے شک اب پہ کرنا خانگی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شخص جا رہے ہیں بطور تماشا جا کے بہ رہا اس مذہب کو جدو بیٹھا بس بامڑے دے نال ہی اور دا جڑا دل ہے نا اس تے سیاہی چھاڑنے لگ رہی اس ایماندار جیدہ سینہ نور ایمان نہ جگمگ کر رہا روشن اور ایک لازہ واسے ایک بیٹھ واسے بطور تماشا اس بد مذہب دی محفل جا کے بیٹھا تو پاؤنے نہیں دیر ہوئی کہ ہوتے دل تے ایک سیاہی چھا گئی سبحان اللہ کیا چھا گئی؟ ہمیں سب لکھے تو دل سیاہ ہو لگ گیا اے بجلی چمک رہی نا بل رہی روشن ہے بلب روشن ہے ناری آلے ہو اے بجلی چلی جائے تو پھر دل گھٹن محسوس کر سکی کوئی نہ کر سکتا بولو لو میں پڑھا پنجابی نہ کرا پہلا پنجابی کیونکہ پنجابی تو مٹھی زبان ہے اس واسطے کی عام فام تسی سمجھ لے سو کہ جیڑا پہ ادب ہو سی وافق قرآن کیوں نہ ہوئے عالم دین کیوں نہ ہوئے محدث کے مفقہ کے مفسر کیوں نہ ہوئے پہ ادب تے اس تے کدی بھی رب دی رحمت نزول نہ ہو وہ بیٹھا بونے نال ہی وہ دل بڑی گھٹن محسوس کرنے لگ گیا ہاں وہ چیپ جمی ہویا تڑپا بھڑکا اور بڑا پریشان ہویا کہ یہ کی گیا میرے دل وہ کی گیا میرے دل اللہ اکبر جدوں بیٹھا اندھیرا ہی اندھیرا ہوں اس مدینے پاک کی طرح منہ کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سن گیا تو سبحان اللہ سنینا نے کہا گیا تو سبحان اللہ ہوں اس مدینے آلے آقا کی طرح منہ کیتا جیدے طرف منہ کر کے تھامی سامنے اے بول دن یا شفیع العباد بیٹھے تھانا بھون کے اندر تو مدینے آنے دیواردہ استغاثہ پیش کر رہے یا شفیع العباد او بندے آدھی شفاعت کرنے آلیا سبحان اللہ دینی جنہیں آگیا نے کیا سبحان اللہ اے بندے آدھی شفاعت کرنے آلے خوف بیادی میں ڈوڑ لگا میں خرق ہوڑ لگا مدینے آلیا میں تباہ ہوڑ لگا سبحان اللہ خود بیادی ہوڑ کٹو میں ہن میں نو بولو کٹو اگر حضور ساڑھے نہ سن دیا اولاتے پھر
سبحان اللہ آج ہی میں کو بھائی دوڑنا کی نا قاری شاہ صاحب دس رہے کہ میں حیات نبی دے بڑیاں مدرل تقریرہ لکھوائی میں خوش ہو رہا الحمدللہ ساڑا عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ میرے امام احمد رضا فرمانے قاری صاحب ساڑے امام احمد رضا فرمانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جذب عالم سے تھم جانے والے سبحان اللہ جدو تھانی سنا کرنا خود بے عدی آگے آکر لگے سونیاں تھوڑی تو سوا میرا ہے کون یا شفیع الامام خود بے عدی فرمایا آکر لگے کہ میرے ہاتھ پکڑو انتا فیل استدار معتمدی آقا جدو میں مشکل جو پس بجا تے سوڑیو تو سیو جرہ میں نو کھانے کے لئے کلا دی سبحان اللہ سبحان اللہ جدو اس دھانگی صاحب دیکھنے انہوں نے پکارا حضور نو تو سرکار تشریف لائے کرم فرمایا حضور نے کرم فرمایا اے جی حضور اپنا ہاتھ مبارک سبحان اللہ کھول کیا تو سبحان اللہ او ساڑا عقیدہ اس طبیعت سولو ساڑا عقیدہ انہیں نہیں جنے ہونا ظالمہ نے کو ساڑی طرح ہی بشر رکھی اور ساڑی طرح ہی بشر رکھی میں آگر لگا تو کس باغ دی ملگی اکھی ذرا بھیج دسی اپنی حقیقت کو تک نہ رہی سو گٹ کے جائیے آخر لگا کیوں ساڑے جائے نہیں ساڑے نبی نے فرمایا تو آنے تو کوئی ایک بھی میری مثل نہیں سبحان اللہ سبحان کوئی تو آنے تو میری مثل نہیں ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دا ہاتھ مبارک لا فرمانا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اے سن لو دنیا لو میرے یار نو اپنے ہاتھوں ورگا نہ پہ سمجھائے فرما میرے یار دا ہاتھ اے میرا ہاتھ ہے قرآن کا پڑھنا بھائی اے قرآن پڑھنا بھائی سنگیو سبحان اللہ فرمایا آئے ہاتھ جڑا اے ہاتھ میرا ید اللہ فوق ایدیہم اے سارے ہاتھ سلو نبی دے موقع تے جڑا میرے نبی نے بیعت لئی او سارے ہاتھوں تے ہاتھ سارے نبی دا تے رب فرمایا او سونیا اے ہاتھ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ ساڑے نبی ساڑھے یاد کرنے اس شخص دے سینے تھینے پھیلا سبحان اللہ سبحان اللہ کھل گیا تو سبحان اللہ حضور نے ہاتھ پھیرا بس پھیر نہیں دے رہی کیوں کا سینہ نور والا نور ہو گیا اور امداد و سلوک کے اندر رشیدہ من منگویل صاحب نے لکھنے سراج منیرہ کا مالا تے مطلب دے مطلوب ہوئے ایئے جڑا خود بھی نور ہوئے نور بڑا دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جڑا خود بھی نور سبحان اللہ سبحان صاحب آکر لگے جڑا خود بھی نور بے شک وسراج منیرہ قرآن فرما رہا بے شک اے سونیا سارے تھانو سراج منیر بنا کے بھیجا رشید احمد ہوئے صاحب آخرے
سراج منیرا ہونا جیڑا خود بھی نور تے دوسرو نور جیڑا اس وقت میرا امام احمد رضا بولا اور بات میری تاجدار بولا چلک تو سے باتیں سب پانے والے آقا میرا دل بھی چمکانے چمکانے اور حضور تھانگی صاحب نے درد سرکار ناراض ہوئے بیٹھا کیوں اس خبیث کو اس ذلیل کو بیٹھا کیوں ہوئے جڑا بد مذہب ہے اسے خدا کی لعنت ایک گل کہ بیدما کو نہیں آنا بیدما نال سنگتی نہیں رکھنی بیدما نو اپنے نال بھی نہیں رکھنی ہوں سنو ساڑا پیر کیا ہے حسینہ سے بنیا ساڑا پیر مجد الافسانی مجد الافسانی جنہوں نے متعلق فرمایا وہ باقی باللہ ٹھیک ہے کر اس لئے ہاتھ لے اپنے ہاتھ بننا ہے تو میرا مرید ہے اور سرزمین ہندے او بابا شادہ بنائے ہوا جڑا مذہب جڑا دین الہی نے سنے کٹیا اگر رکا تے تھکا تے ساڑے پیر کی نکائے سبحان اللہ آپ اپنی بات فرمانے خبردار حضرت مجدد الافسانی فرمانے خبردار کسی بد مذہب دے کول نہ بیٹھائے کیوں بیدب بد مذہب بیادب ہے گستاخ ورنہ کل قیامت داڑے تو بھی ہوتے نال رہ کے دے جانے میں جا سکتے دو فرمان المرء ما من حبا جس کو جد نال پیار ہونا وہ کل قیامت داڑے ہوتے نال ہی ہونا میں وہ سنی کیوں نہ ہوئے میں وہ سنی کیوں نہ ہوئے اگر پیار ہوتے نال تو خبر مطلب سنی کیوں نہ ہوئے آپ نے آپ نے سنی اکھامڑے اللہ کیوں نہ ہوئے مگر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھاونا پینا ہو دے گا قیامت لگاڑے ہو دے گا سبحان اللہ اللہ ایک اور گل سن کے پھر میں دوسرا موضوع بھی شروع کرتا فتاوی حدیثیہ علامہ ابن حجر سبحان اللہ بھائی قاری شاہ صاحب کی مدرسے پڑھ کے نمی لوگ کو تفسیر پڑھی ہوگی جڑی اصول حدیث کی کتاب ہے اصول بولو بولو میں پنجابی گل کو اللہ کرے تاکہ سمجھو پلیز اصول حدیث کی کتاب لکھی علامہ ابن حجر نے جیڑی ہر مدرسے پڑھائی جانی چاہے حدیث نہ ہوئے تے چاہے دیوبندیاں نہ ہوئے تے چاہے بریلیاں نہ ہوئے آل سنت سبحان اللہ اے نخبت الفکر پڑھائی جانی میرا جی کسو ہی پڑھیے برادروں نے وقار اور پہ کرنا اے علامہ ابن حجر پڑھا کوئی چھوٹا جمعوری نہیں بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا عالم آپ کی کتاب فتاوی حدیثیہ وہ دے اگر موجود ہے حضور غوث العظم دا بچپن ہے کچھ ہی سبحان اللہ حضور غوث العظم اور 11ویں والا پیر آخ دے ہونا پتہ نہیں 11ویں والا پیر کیوں آخ دے آپ ہر مہینے حضور ہر مہینے دی 11 مرتبہ دا میلاد کرتے ہیں ہر مہینے دی 11 تھا آقا دا میلاد کرتے رات 12 دی آدھی ہے کہ ہر مہینے میرے پیر غوث العظم دا اے معمول ہے اس وجہ تو آپ 11
سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دا طالب علمی دا زمانہ بھی عجب رکھل کرتے ہیں بتاوا حدیث یہ اندر آپ دا طالب علمی زمانہ اور آپ پیریڈ پڑا جس طرح اس دور دی پیریڈ ہونے تے سونا کے شہر تو باہر ایک اللہ دا ولی آیا کون آیا کھول کے باہر اور سارے اللہ دے ولیوں پڑھنے لے تو تھوڑے دل جی بولتے پہ وہ جی بول رہے کھول کے آپ کون آیا اللہ دا ولی اللہ دے ولی دی زیارت پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں اس پاس عمل پھر اور کر لمی مکتوبات صدی میں پڑھ رہا ہوں تو عمل پھر میرا کام لمی ہو جاسی اللہ دے ولی دی زیارت کرنی بہت بڑی ساتھ مندی سبحان اللہ آج میں کرتا آپ پڑھا سبق تے سونا کہ شہر تو باہر ایک اللہ دا ولی آیا سبحان اللہ آپ ایک اور کلاس فائل ہویا جیدہ نام ابن صفا ہے تیسرا ایک اور سکول ہے جیدہ نام ابن عبداللہ تمیمی ہے تین آپ دے تین ایک کلاس فائل ہو آپ جدو مکمل کیتا سبق علامہ ابن حجر اخدیر کہ فرمایا بھائی سنگیو میں سنا کہ اللہ کا ولی شہر دوبارہ آیا میں چاہتا کہ اللہ کے ولی دی زیارت کرنا سبحان اللہ ابن سقاف لگا جی میں بھی آؤنا عبداللہ تمیمی آخر لگا جی میں بھی آؤنا چلو جدو باہر نکلے نا تو عبداللہ ابن سقاف کر لگا میں ایو جا اس ولی تے سوال کرسا ادھر سیر پھر جا سکتا اے بیادبی میں پہلو دس رہا اس تربیت اندر کہ بیادبہ دے نیڑے نہیں ہونا بیادبہ دے کوئی نہیں ہونا تو بیادبہ کو اپنے نال لاؤنا ہی بے شک آخر لگا میں ایو جا اس ولی تے سوال کرسا کہ ادھر سیر پھر جا سکتا یہ بیادبی ہے کہ نہیں اللہ دے ولی نہیں بیادبی کھول گیا بیادبی ادب کا ایست زیر آسمان از عرش نازک تر اللہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا جڑے ادب کرے با یزید بن گئے تو جڑے ادب کیتا تو جنید بغدادی بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پہ کرنا سنگیو جدو اس گل کی تھی نا میں سیر ایجا سواف اپنی کے ناز ہے جنہیں شیطان بھی ناز ہے اللہ فرما کار سیدہ حضرت میں نہیں کرنا کیوں اے بیعتی دنیا میں سارا تو پہلا جڑا گناہ بیعتی کا ہویا ہے اس وقت میں تو ابو دس رہے ہوں پہلا گناہ بیعتی دا آج آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ابلیس نو تے فرشتے نو اللہ فرما کرو سیدہ آدم نو اجے روح نہیں پھوٹی گئی اگر کہ میں نہیں سیدہ کرنا یا اللہ میں نہیں کرنا میں نہیں کرنا اتر گیا کیوں یا اللہ ایسا تو مٹی جو پیدا کی تھی میں نے آگ جو پیدا کی تھی میں تو بلغ العالم عالم الملکوت تو فرشتے نو یہ استاد اللہ تبارک جاتا ہو گیا تنو ناز اسی اپنے سائنیاں تے اپنے علم تے اپنے تقوی تے جا نکل جا میری چلنا تے کڈا کری اللہ نے ابا واستكبر وكان من الكافرين اس کی کتاب تکبر کی دانا یدوی کی تیز گیا نکل گیا دھتکار آ گیا برادروں نے مکان آج میں کرنا کہ عبداللہ تمیمی آکر لگا جی میں اس سوال تو بڑا سخت کرساں دوسرا سنگی جڑے آپ دے رہا سوال تو بڑا سخت کرساں پتری جواب نہیں ملنا اے ذرا کم ہو گیا عبدالقادر جیلانی بولے محبوب سبحانی بولے شہبازی نامکرمی بولے اور جنہوں نے متعلق خادمین ہوتی اجمیری جنہ ایک اسد پڑھے نا بھائی
90 ਲੱਖ ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا خواجہ معین الدین اجمیری نے مگر دیوبند دا محتمم محمد طیب صاحب وہ خطبات شیخ الاسلام میں لکھنے 90 لاکھ نہیں 1 کروڑ ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا کتنے 1 کروڑ ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا کس نے معین الدین اجمیری نے او خواجہ معین الدین اجمیری آکھن لگے اے عبد القادر جیلانی تسی اعلان کرے ہو سنا سنو تہاڈا قدم صرف میری قدم ہی نہیں لا بھلائی دی وراثت تہاڈا قدم میری گردن ہی نہیں میری اکھاں دی تے میرے سر تے او خواجہ معین الدین چشتی جنہاں دی مطلب اے عرض پہ کرنا او عبد القادر جیلانی فرمان لے وہ سنگیو اور بیعدبی نہیں کیتی کرو میں بھی یہ کر فہموں کر سکتا فرمایا بیعدبی یہ بیعدبی ایک گستاخی ہے بیعدبی ہے بیعدبہ کول نہ جاؤ تو بیعدبی نہ ہو سی گستاخہ کول نہ جاؤ تو گستاخی نہ ہو سی بس استبیعتی نشیت اے گن میری یاد رکھا پلے بند لگائے آتما زبا الحمدللہ عزا علیہ سبحانہ اس دن تک ادبی تے آپ فرمایا میں جا رہے ہیں اس اللہ دے ولی کو لو اے نیت لے کے اے ارادہ لے کے کہ میں نے فیض کتنا ملتا ہے اصف سنیا نا پیر ہے نوائی عبد القادر جیلانی کھل گیا تو سبحان اللہ آثار سننا نا پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے شاہ فرمایا او صدیو بیعدبی نے گستاخی نے میں جا رہا ہوں حدیث کی آلامے میں نے اچھا لکھ دیں پر میں جا رہا ہوں اس اے نیت لے کے اے راجہ لے کے تو میں لوگ فیض کتنا ملنا جب تو پہنچے نا اللہ کے ولی اتنے جلال دیکھ لو بیٹھے جنہوں تو غائب ہو گئے چھوڑ دی بات پھر ظاہر جلال شیرے تھے ابن سقادی طرف دیکھا فرمائے تو کی سوچا کہ میں ایو جا سوال کا سوچا سر جگہ جا سی فرمایا ہاں تو میں اس بیعدبی تے گستاخی کی دینا تو حضور نے فرمایا من عادی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب اللہ فرمایا جیڑا میرے ولیوں دی گستاخی تے بیعدبی کردا میں رب اس گستاخ کو کہلا نکالے رکھا ہے کہ عبداللہ لڑنے والا کی بولو نا نہیں میں جا رہا ہوں اس اللہ دے ولی کو اے نیت لے کہ تو میں نے فیض کتنا دے آپ نے ابن سقادی کرتا فرمایا تو دا اے یا تو اے سوال سوچا سجدہ سر نہیں فرمایا سوڑو تیرا سوال ای ہے جو دا جواب ای ہے سوال ہی دسا تھی جواب ہی دنا تھا انجام ہی دسا اللہ میں تک رہا تو کافر تھی کی مسجد ایمان تو خیا جڑا اللہ دے ولیوں دا بیعدب گستاخ ہونا اللہ ہی تعالیٰ بس من عادی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب دوسری طرف کہا عبداللہ تمیمی طرف کہا آقا ہاں تیرا کم ذرا اولا سن تیرا سوال یہ تے جواب ہی ہے حضور غوث اعظم کی طرف تاکہ سبحان اللہ اکھاں روشن ہوئیاں چمکا چہرہ چمکا اکھاں چمکیاں فرمایا عبد القادر میں ہولی لے کر یہاں کہ جامع مسجد بغداد دے کھڑے ہو کے تو اعلان کر سے قدم یہ حاضی علی رقبت کل ولی اللہ اور میرا ہے قدم اللہ دے سارے ولیوں دی قدم سبحان اللہ میرے دیج میں دیا کہ نا لا پل اینی وراسی سوڑیا تو ہڑا قدم میری گردن دی نہیں میرے سیر دی نہیں ہے تے میرے سلطان لے تو بڑی ہے نا پھر وہ ابن سقا جو ہے ایک عیسائی عورت تھی لمبت بڑا واقعہ اور اس نے دل دے بیٹھا آگ لگا میں دینا شادی کر سا
انہوں نے کہا لیا کہ سینا تے پھر گالی یہ کہ ساڑا مذہب اپنا ساڑا مذہب عیسائیت اپنا مرسی ٹھیک ہے گستاخی کی جس اللہ دے ولید ایمان ہی گیا گستاخی کی تیس ایمان ہی گیا ابو بکر غزنوی اہل حدیث صدق مولوی اور اس نے کتاب میں لکھا عبد الجبار غزنوی اہل حدیث کا بہت بڑا عالم اور کے مدرسے کے اندر طالب علم پڑھتے ایک طالب علم گجرات نال ہو نہیں سکی آخر لگا امام اعظم پوری فران تو بعد کہ میں حدیث پڑھ جاتا انہوں نے یار حدیث یادیں 17 حدیث یادیں میں کتنی حدیث یادیں انہوں نے استاد عبد الجبار غزنوی سنا آخر لگا ایک بےمان ہو کے مرسی کیوں کی مرسی بےمان بول کے کوئی ہو کے مرسی بےمان ہو کے مرسی کیوں نہیں کیسے اللہ کے والی بیعدبی کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ حضور دی امت ولیوں میں سردار بڑے بڑے اولیاء انہوں نے تقلید کرنے والے انہوں نے مکلف پوچھا کچھ دن گزرے تو مرزائیت اختیار کی مرزائی بن گیا بدبخت پوچھا تو انہوں کی علم ہے تو انہوں کی پتہ چلا کر رسول دی حدیث قدسی کہ اللہ فرما من آجالی ولی فقد آزنتو بالحق جڑا میرے ولیوں کا بیعدب گستاخوں سی ہو میں اس کو چہرے کرے جس کو رب چہرے کرے وہ ایمان دی حالت بس ایک موضوع مکمل ہوا پھر دوسرا موضوع سبحان ماشاءاللہ کوئی بہت مبارک ہو سبحان اللہ دو بچے دی دستار بندی ایک قرآن سبحان اللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں حدیث پاک آ جائے حضور فرما قرآن بڑا مزے نال پڑھ سنا ہے بھی ذرا حدیث ہے خان صاحب وہ میرے نبی حدیث قرآن بڑے مزے نال پڑھ سنا مگر قرآن وسیع ہو بھائی کہانی کیسا جان حدیث ہے تو وسیع تو فرمایا ایمان بھی انہیں نکل جاسی جن دے تیر شکار چ نکل جاتا ہے یہ قرآن پڑھو تے پڑھاؤ تے حضور دی عاشق کو پڑھو سبحان اللہ اے اللہ دے ولی دے عاشق کا محمد خان صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھی پیر و مرشد آلے سبحان اللہ برادر علی وقار قرآن پڑھاؤ تے مگر بھیجو ایتھے رب دے رسول کے عاشق کو پھر قرآن ہی پڑھا سو دے حضور دی عشق دا درس بھی دے حضور دی عشق دا درس ہی دے کیوں میرے نبی ابن علامہ ابن کال بنایا بنے کیا کہا بیٹھے حضور مدینہ پاک سبحان اللہ سامنے مولا علی آئے کون ہے کھول کیا مولا علی کا باب مدینہ سے علم آئے حضور نے فرمایا علی پہلیاں قوماں تو سارا تو بڑا بدبخت اوے جس نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی میاں پوچھا کٹی اے قرآن پاک جانا نا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نا جنہوں نے فرمایا میری نشانی ہے سبحان اللہ اے میری نشانی ہے فرمایا پہلی امت تو سارا تو بڑا بدبخت او جس نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی میاں پوچھا کھل کیا ساڑھے سوڑا کے ماشاءاللہ بہت اچھے نے میں فون نکال کے رکھا تو اسی نے سوڑے لگ کی دیا کھل کا سبحان اللہ اللہ فرمایا او بدبختی جس صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیا پوچھا کٹی ہے فرمایا علی میری امت سارا تو بڑا بدبخت او ہونا جڑا تیری داڑھی نو رنگین کر سکے رنگین کیا مطلب کہ تیروں شہید کر سی تیروں شہید کر سی اور اس خون دینا تیری داڑھی سبحان اللہ ریش مبارک مولا علی دی رنگین ہو جا سبحان اللہ پھر
پھر وہ وقت ہی آیا جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی پر حملہ کیتا ہے. علامہ ابن کثیر نقل کرتا جب حملہ کیتا مولا علی تے صبح دا ویلے ہے، صبح دی نماز دا وقت آیا اور جب اس نے مولا علی تے وار کیتا تے نام دا کیا ہے بولو عبد الرحمن کہنے نہ ہو مسلمان نام بھائی دوسرے نام تھوڑی عبد الرحمن ہے، لیکن حضور فرمایا میری امت سارا تو بڑا وقت اوزی علی جڑا تیری ردیش نو رنگین کرسی. اللہ اور پھر جب آپ شہید ہو گئے اس کو پکڑ لیا گیا. علامہ ابن کثیر البدایہ و نہایت نے لکھا جب اس کو پکڑ لے گئے آپ کی شہادت تو بعد اور دے پاؤں کٹے پاؤں کٹے چوتھا رنگ گھٹی کٹی کوئی آواز نہیں کٹی. پھر اس دے ہاتھ کٹے گئے اس نے کوئی آواز نہیں کی تھی. پھر ہوتی آنکھاں میں گرم لوئی تھی سلاخ پھیریا گیا کوئی آواز نہیں کی تھی. اور ہوتی جب کٹ کے کٹوں لگے نا تو حال کر دیتی کر دیتی. تسی کیا آگے دو تھوڑی یہ تو ساڑی پنجابی وکری وکری تو نہیں کی زمانی حالا یہ روڑ لگا کہا لگے اے عبد الرحمن تیرے پاؤں کٹے نہیں رویا تیرے ہاتھ کٹے نہیں رویا تیری آنکھاں کرم لگی سلاخہ پہ نہیں رویا جب تیری جیب کٹن لگا تو رون لگا آکر لگا خدا دی قسم اس وقت نہیں رون لگا ذرا گل گاؤ نہ سنائے. وہ آخر نے آج چٹی آر چمکنے والی چیز ہونا آر چمکنے والی چیز ہونا اور نہیں ہوگی. آخر لگا میں رو اس واسطے رہا کہ جدوں دا ہوش او تو حضور دا فرمان ہی سامنے رکھو. فرمایا میری امت سال تو وڈا بدبخت اور علی جڑا تیرا گستاخ تے جدو آکھا لگا میں اس واسطے ہو گیا جدو ہوش سنبھالی تے ادو تو لے کے آدھے دن تک قرآن دی تلاوت نہیں روکی ملی زمان تو رو اس واسطے دیا کہ جب زمان کڑ دے سو تو میں تلاوت کی نہیں کر سکتا. لیکن حضور فرمایا بدبخت حضور فرمایا بدبخت اس وقت انہوں میں دس رہے ہیں اپنے بچانوں بھیجو قرآن پڑھوے واسطے آل سنت مدرسے کے اندر حضور کے غلامہ کے مدرسے کے اندر حضور کے عاشقہ کے مدرسے کے اندر حضور کے نام کے میرے لگانے والے کے مدرسے کے جو وہ حضور کا اس رسول کے حضور کے ذات اترے قرآن کی تلاوت تعلیم ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوش نصیبی الحمدللہ سبحان اللہ. تو حوالے واسطے کی ضروری کہ تسی بھی قبلہ کاری صاحب دامن کیتا کرو مدرسے زکوٰۃ اپنی دیکھو میرے تھوڑے اس علاقے کوئی نزدیک آبادی کے لیے لیکن پھر بھی انہیں 2 بچے تیار کیتے حافظ قرآن بنایا بہت بڑی نصیبی تھوڑی اجے دے باغ ہوری پھلنا پھلنا امی صاحب نے نام سے فرمایا جو سیکرٹ رکھی گئی خواجہ زبیر صاحب فرمایا او پوچھنا لے کہ جنگل کے نئے جو میں نے کھیلو تو اسی کی فرمایا تو انہوں کی پتہ تھا کہ انہوں بڑے باغ تھے بڑے پھالے تھے سبحان اللہ. اللہ دے ولی دی زبان جو گل نکلی نا تو جڑی نکلی اللہ دے ولی دی زبان میں جو گالو تقدیر الہی بن گئی تقدیر بن گئی. آج تمہارے سامنے کتنی آگئی شان یہ مسجد اے مدرسہ اے پڑھاونے استاد اللہ اس واسطے اپنے بچوں اہل سنت مدرسے بھیجو تو پھر صرف سنیے ساڑے بادشاہ سے المان جی بات قاری صاحب نے کمال کر دی تھی جی میرے پاس ہاتھ نہیں جانتے ساڑے خالی باہ آئی کر لگے سمان نا کھول کے امداد کی تھی کرو جب جھٹ کے امداد کی تھی کرو سمجھا گئی تو رہے کہ پیسہ برائے گا نہیں جانا ٹھیک ہے نہیں رہے گا جانا
ہم تھوڑا اپنے دل بھی تیار کر کے آخر میں گل کر سکتا ہوں آخا نہیں کری تھا لیکن میں گل ضرور کری ہے ہاں میں تو سنیے تو لگاؤں لگا ہے سارے سنیے بڑھ سکتے ہیں میرے جملہ فیضہ من ویسا صاف فرمائے نے میں نے سنی ستا ہے شیر تھی آج میں کرتا ہوں کہ قرآن پڑھاؤ تے سنیا کو پڑھاؤ سبحان اللہ پھر قرآن فائدہ دے سی پھر قرآن فائدہ دے سی ایک شیعہ دی کتاب ہے میں کل پڑھی تھی بڑی زبردست کر لیتے آخرت میں سنا دیں سبحان اللہ وہ بس میں نہیں جانا میری بیٹھ کر میں کہتے بھائی کل صاحب قرآن علی میں فتنہ پاؤنا سے نہیں آیا ٹھیک ہے نا بھائی میں تھانوں دس لگا جڑی گل چنگی ہوئے تو سناؤں چاہیے جی ٹھیک ہے نا بھائی میں فصل خطاب والی نہیں سناؤنی کر وہ نہیں سناؤنی فصل خطاب والی گل اے گل سنی فروق کافیہ نہیں کہ قیامت نہ دینا اسی کی ہونا اونچی آواز کھول کے آخو قیامت نہ دینا اسی قرآن پڑھا رہے ہو بچے حافظ قرآن ہوئے تو انہوں نے بڑی سونی کر لکھی کہ قیامت بابا اسی معاشر بابا اسی اور پتہ نہیں ہر جان پکار دی یا رب نفسی ہے میرے رب ہائے میری جان ہائے یہ دونوں جان دی بڑی ہو رہی ہے مگر ایک ساڑھا آقا ہوتی آسی یار امت سبحان اللہ جس وقت باغی لطوالی کی انتہا کہ جتھے ماں بھی پتر نو کھل گئے جو پیو بھی کھل گیا وہ جو سونے رحمت کرنے العالمین نبی نے اپنے غلام نو یاد رکھا یاد رکھا حضور فرما سے کا ساڑھا نبی ہوتی ہے یا رب امتی یا رب امتی یا رب پھر امتی اللہ میری امت کو بخش دیے ایک دفعہ میں یہ جگہ نہیں کر رہے تھے بدبخت نے بکایا میں کس طرح اس نے جو سوال لکھا میں کبھی تو بکواس کیتا اور میں سوال میں سے سوال پہ ہے نہیں میں جواب دوں میلاد دے حدود میلاد اس نے اعتراض کیا یہ میلاد کہاں ہے وہ این دیتے میں نہیں دس دل دکھنا میرا دل دکھنا میں کیا میں نے پہلے شیئر نے 20 سال بیٹھے جانا میں نہیں سے بیٹھے رب جانے دی وقت جس نبی نے کسی موقع تے اپنے غلاموں نہیں بلایا اسی کی نہیں بول سکتے اسی حدود میلاد منسیت کا جواب ٹھیک ہے نا بھائی کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہماری صرف آدمی نہیں قیامت اور داڑھی میلاد ہونا ہاں قیامت اور داڑھی میلاد ہونا جی پچاس لاکھ سال کا دل ہونا دے رب تعالیٰ فرمایا کہ ایجی اندر فرشتے بٹھا دیتے ہیں کمزور جڑے سوال جڑے حساب کتاب کر رہے ہیں اتنا لمبا 50,000 سال کا دل رب تعالیٰ نے کیا پتہ نہیں کیوں ہوئی ایس بات ہے جو آپ سننا نہیں جلوس اتنا خطبہ جو ہے قاری صاحب پوچھو محمد خان صاحب بہت بڑا جلوس کر دیں اے ساڑھ عزیز اسماعیل بیٹھا ہے اے فرلمہ جلوس ملا میں آگے ہے اللہ نے دل ایک دم میں انگلیڈ اندر جلوس ہی جا رہے ہیں انہوں نے مدرسے کو گزرے ہیں جی کہا شیخ صاحب سرکار کے انگ بڑھ گئے تھے بڑے بدنصیب ہو جس نبی نے میلاد جلوس سے جیسی شامل ہے تو دوسری بھی شامل ہو اللہ تعالیٰ تو آتے ہیں اتنا غصہ چل کے نہیں انہیں مارا چھلاب نے کہے مدرسے نے فارن کرنا لا دیتا رادھوڑا جی وقت آز بے کرنا آقا دو جہاں دی ذات معاشر میدان میں فرمایا سے یا اللہ اے میرے امتی میرے غلام سبحان اللہ تیری منہ سے نصیب فرما تیری منہ سے جو نکلی ہو کی رہی ڈالی نا عشقات شفا میرے نبی دی حدیث ہے نا فرمایا اللہ فرمایا سے معبود تسی شفاعت کر دی جاؤ میں مخزن میں جماعت قبول کر سبحان اللہ آج بے کرنا معاشر کا دن ہو سی ایک نور دا شولہ بلند ہو سی ایک نور دا حالہ بلند ہو سی بلند نور
اور معاشر میں میدان چکس لوگ سن مومنی صفا سن نبیوں کی صفا سن جدو گزر سی نا مومنی نے صفا دے اگو تو لوگ اکثر بہت بڑا مومن جا رہے ہیں وہ گزر تو گزر نبیوں نے صفا کے سامنے گزر سی نا تو شیعہ لکھتا کہ او آپ سن لوگ معاشری اکثر ایک نبی جا رہا وہ جاندہ راتی بارگاہ سر پر سجود ہو سی تے پھر اللہ کی بارگاہ کرسی سونے ربا میں تیرا قرآن تیرا کلام ہے یا نہیں کھول کیا تو سبحان اللہ کھول کیا تو سبحان اللہ میں یا نہیں تیرا اب ہمیں تو میرا کلام ڈالو کونے دے ویچ جڑا باشا کس کونے دے ویچ کڑا اور راتی لوگ سکتے ہونے کوٹ کے پردہ پہ ہو لیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اوپر یا دنیا سے اوپر یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرماسی او میرے کلام لے اصول لال کے لے گا جنت چلے چاہے حافظ نہیں ہے لیکن پڑھتا ہے قرآن اور پیار کا قرآن اصول لال لے کے جنت جا سکتے ہونا سنا بھائی ہاں بھائی حافظ جی شروع کر الحمدللہ رب العالمین یہ تیمان ناف دلی ہو سی اور تیرا جنت درجہ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ اے رب کا پاک کلامی ایک حدیث سے پاک نظر آنا آپ نے دو جہاں دے صحابی تو رات کسی سہراج چلتے رات بسر کی تھی جتے خیمہ لایا نا سہرات اندر اینجے اور ہونا کسی جاؤ نا تولستان اندر اسی آپ کی دفعہ جان دیتے صبح چلینا بھئی سڑک ہے صبح امینہ تو سڑک کوئی نہیں اتریت بھی ہوگی وہ گزرے تھے شام ہو گئی انہوں نے خیمہ لایا جس نے خیمہ لایا تو آواز آگئی تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر سبحان اللہ سورہ ملک نے پڑھنے کی آواز آ رہی اینجے تک اگر نظر نہیں آیا کوئی پڑھنے آ رہا قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی لیکن پڑھنے آ نہیں آ رہے صبح ہوئی جب اپنا سفر کرنا دوری بار لاج پہنچے نا تو سونے نبی کو تیزی چھٹی میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں حضرت اعلیٰ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی شان کے سر عرش ہے ان کی گزر سر عرش ہے ان کی گزر دل فرش پہ ہے ان کی نظر دل فرش پہ ہے ان کی نظر ملکوت و ملک میں وہ کیا شایا کا جو تجھ پہ آیا ہے یا رسول اللہ رات ایک معاملہ بیٹھا میرے نبی نے مسئلہ کے فرمایا میرے صحابی یہ تو خیمہ لایا نا ان سے میری اس غلام دی قبر آئی پہلے نظر نہیں آ رہی اور ہر روز رات دی وقت سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو ادھر معمول ہے سورہ ملک پڑھ کے سونے ہیں دوسری اپنی مسجدوں سے عشاء کی نماز پڑھ کے نا سورہ ملک پڑھائی کرو سنی کرو پڑھنے آلہ نہیں کہ سننے آلہ دو ہے برابر سبحان اللہ دو اللہ تعالیٰ جاتا سبحان اللہ اے قرآن دی شان ہے کہ حافظ قرآن نکالے گا تیسرا موضوع جانا کام لمٹ نہیں ہو گیا موضوع لمبے رکھی کریے مظاہر حق قطب الدین صاحب نے دہلی نے کی کہ یہ لکھ دیں کہ
ایک حافظ قرآن کا وصال ہو گیا. کی ہویا؟ قرآن کا حافظ آیا، ان کا وصال ہویا. کچھ شکلیں جیسے بڑے وفادار شکل تھے جنہوں بڑا دل و دکھ ہونا تھے، کچھ ارضی ہونے جڑے بچلا چنگا ڈالا استاد سے نہ چاہتے. میرے پاس فرمانے رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کہ علم پڑھ لینا انسان، علم پڑھ لینا مگر علم دے نور تو معروم ہو جانا. جہاں بیادب ہونا استاد جہاں اللہ دے بندے نے بیادب ہونا نور تو اس علم دے نور تو معروم ہو جانا. لکھ دین کہ جدو حافظ صاحب وصال ہو گئے نا، حافظ جی دا وصال ہویا اور لوگ نے انہوں غسل دینے واسطے جدو پھٹے دے لٹایا تو قطب الدین دہلوی صاحب فرمانے جدو لٹایا تے اس شگیر تو آکر جا تے اندر حجرے کی خوشبو بھی اسی ہے، خوشبو پہ یہ سیدھو لیا کہ حافظ جی نے خوشبو لائیے. جدو وہ طالب اندر آیا تک تو استاد جی اندر بیٹھ حافظ جی ہوئی اندر بیٹھ بول اندر بیٹھ سنگیو درد نہیں ہے نہیں بول کے عباسی حسینی ہے بھائی اسی یزیدیوں کو کتے ڈر گیا. اقبال کہیں گے، سردار کہیں گے، اقبال نہیں 100 بار کہیں گے. سبحان اللہ. ویکھا تو سادی اندر بیٹھنا تو سادی یہ نہیں ہویا بات تو انہوں پھٹے دیتا اسے غسل کرنے لگے کہ تسی اندر بیٹھے ہو. فرماؤ میرا ظاہری جسم ہے کہ ظاہری جسم میرا ہے. سبحان اللہ. میں قرآن کا حافظ ہوں وہ میرا ظاہری جسم ہے تو سادی تو میرا اندر قرآن رہ گیا پڑھنے کو بولو آگے لگے پتر گھابر نہیں تمہاری خبر دے آجا میں اتھے پڑھا دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنی بدبخت لوگ بھی ایسے ہیں جو آکھو جی استغفراللہ استغفراللہ تقویت الایمان کا لگتا کہ حضور دے متعلق اکمال کی مٹی میں بھی ملنے والوں استغفراللہ. رضانی سے وقت نہیں حضور دے غلام نہیں مرتے مرنا کافر ہی بولے کافر بھی نہیں مرنا کافر بھی دنیا بڑی نہیں ہونا. کتاب ہے بس محمد طیب صاحب لکھا کہ ایک شخص آ رہے حضور کی بارگاہ جا رہے ہیں بدر کے میدان تو گزرا تو ایک شخص سر زیادہ ہوتا ہے زمین میں جو سر چل رہے ہیں تو میں ایک شخص کو سر سے مارتا ہے گول زمین دھرس تو پیاس پیاس ٹرین لگی تسی کیا تسا لگا بارا تو جب سر چل جائے تو مار لیا گوز مار لیا تو زمین پہ دھرس رہا. منظر بیکر حضور دی بارگاہ تو طیب صاحب دیکھتے ہیں کبھلا بزر اندر کہ یا رسول اللہ اے معاملہ بیکر فرما پتہ ہی کون ہے نہیں یا رسول اللہ فرما وہ ابو جہل ہے وہ ابو جہل ہے وہ کافر ہے نا. حضور فرما میری امت فرعون ہے. ہاں میرا جی بتا حد میں کرتا کہ حافظ جی فرمایا کو ہوتا بھائی میرا ڈیڈی یہ سمجھ اے میرا باقیاں تو گابر نہیں پتر میں قبر دے آمانی تو میں چپ رہ سکتا تو ہوں اس نوجوان دی شادی شدہ ہے تو جدو اس دی بیوی اس دی ماں اس دی گھر سو جاتے تو ہوں پڑے پھل لے جائے چپ کے نال نکل کے نہ تو استاد جی دی قبر دی طرف جانے ہیں. ایک دارے گھر دا کھا بھئی بہنا پڑے ہمنا کھنڈی کھولنا تو کھنڈی لینا نکل جانا ایک کدھرے جانا نواب قطب الدین صاحب لکھ دین ایک دن وہ دے گھر لے استارج رہ گئے استارج ویکھنے وینا کرنے کبھی حضرت نہیں اس لئے حساب کتاب کی دورہ کبھی حضرت نہیں جانا عورتوں نے اگر شکر دیا اس کالج بیوی وہ دیمہ بہت امید میں اس دا پیار ہونا جدو ہوئے نا تو دی ماں تو دی بیوی ہون پلے قطب الدین لکھ دے اور پیچھے چل پی او پہنچ گیا استاد جی کی قبر تھے آگر نے پتر اور واپس جا رہا اور راز کھل گیا تیری بیوی تیری ماں پیچھے آ رہی ہے. حافظ قرآن کی شان ہے اور جسم مٹی نہیں کھائی بے شک اے موضوع بھی ختم ہے ہم تیسرا موضوع ہے مثال ثواب دا سبحان اللہ. اے میں دل اے بھی میں ایک کتاب ایک گال کر کے بس سچ بچے داؤد شریف کی حدیثاں بہت ہو
کتاب الروح دے اندر جڑا انہوں نے ختم کے متعلق لکھا وہ الگ حوالے، لیکن ایک حوالہ دے کے میں اجازت چاہتا ہوں تھوڑے کو بڑا لمبی گل ہو گئی، لکھ دیں کہ طیب صاحب برزخ کتاب کے اندر کہ ایک شخص ہے نوجوان ہے، اس دی ہر روز دی روٹین ہے جدوں بھی قبرستان کو گزرے آنا یا کوئی جنازہ ہو گیا تو جنازہ پڑھنے تو بعد کی کر دے قبرستان والے واسطے دعا کر دے. لوگ تو کوئی ایجے انہوں نے نہیں جنازہ پر دعا منگنے ہی نہیں اور کیوں قرآن پہ گئی اس کو قرآن پہ گئی رب کو منگنا کہنے پیو کو سے تھوڑی منگنی ہے رب کو منگنی تے رب دی ذات رحمانیت رحیم ہے خدا فرمان ہے ورحمتی واسعت کل شے اور میری رحمت ہر شے دے وسیع سبحان اللہ سبحان اللہ میری رحمت ہر شے دے وسیع میرے نبی نے فرمایا رب دی صفت رحمانیت صاحب تفسیر مواہب الرحمان نے لکھا رب دی صفت رحمانیت ہوئے کہ رب کو منگو تو رب خوش ہو رہا تو رب دی صفت رحمانیت ہوئے کہ رب کو نہ منگو رب ناراض ہو رہا. میں تو ناریہ کو پوچھنا تھا سوال آپ کو راضی کر تو یا ناراض کھل گئے کھل گئے اور لڑکار کیا پر آپ کو راضی کر رہی ہے ناراض جل بگڑ لگو بگڑے وہ توڑے منہ بگڑے وہ اسد رب کو منگ رہی ہے. او نوجوان سب چل ایک حوالہ دے گا کہ چل رہا مفتی عزیز الرحمان صاحب دو بند بہت بڑے مفتی انہوں کو پوچھا کہ جنازے کے بعد لوگوں نے اکثر ایک عادت ہے یہ سمجھ لے میں کون ہے بھائی ایک دفعہ میں گیا ہے اللہ کا جی پیر ہے سوڑا اللہ کا جی نہیں مولوی ہے کہا میں پیر نہیں ہے تو مولوی نہیں ہے گھر پیر نہیں ہے سبحان اللہ کون سی کام ہے اللہ کیا کرے کہ مولوی تو پیر نہیں تو پیر تو مولوی نہیں میں کہا میں دو ایسی گل نہیں میں پیر کرم شاہ نظری رحمت اللہ شاگرد نا تو میں گل ایجو نہیں کرنا عرض پہ کرنا کہ او نوجوان مفتی عزیز الرحمان صاحب کو پوچھا اکثر لوگوں نے کچھ کی کرنا پڑتی یہ میں نہیں پتا اصل پاسے تھے ایک دفعہ جنازہ پڑھ رہا ہوں آسیان صفحہ تروڑ دے ہو بھائی صفحہ تروڑ دے ہو بھائی ایک بار الحم شریف پڑھو ترے دے بعد کل شریف پڑھو اصال ثواب کرو پڑھا ہے کچھ کی کرتے یہ کر دیا نا نہیں کسی کر دے ہو اے کر دیا نا بھائی ایک دفعہ الحم شریف تے دفعہ کل شریف اگر لگا جی اے کر دیں اللہ کا کوئی حرج نہیں اینجے کرو پہ کوئی حرج نہیں برادران دی وقار او نوجوان طیب صاحب لکھ دیں او نوجوان قبرستان کو گزرے یا کوئی جنازہ ہو یا جنازے تو بعد جا کے قبرستان آلہ واسطے دعا مانگے اور انہوں نے اس قبرستان دے ایمان کو دے باپ دی قبر یہ ایک دن جو کچھ کم ہے جنازہ پڑھتے پھر کام دے رہے گھر کام کر رہا ہے رات ہوئی تو ماں بھی خوابے جائی تو پیو بھی خوابے جایا کھول کیا کو سبحان ماں تے پیو دو خوابے جائے آخر لگا پترا آج ساڑھے واسطے سالے سواب کوئی نہیں کیتا ہے خیر ہے آخر لگا ابا جی امی جان تو انو پہنچ دا فرما آپ پہنچ دا تو انتظار دا پہنچ دا تیری دعا منگی ہوئی پہنچ دیا تیرے دعا صرف دعا ہی نہیں ہونی ساڑھے واسطے نور ہو جاتا ایسی ختم قرآن دا ہو سی کلمہ شریف دا لکھ ہو سی دروش شریف دا لکھ ہو سی دیگر وہ اسی منسانا یا اللہ جیڑا کو جیسا پڑا ایک قاری محمد خان صاحب دی امی دی انہوں نے اپو واسے اس سارے ثواب کر دیا تو رب جبرائیل واقسی سبحان اللہ سبحان اللہ ہٹ لاؤ کی سلوکی دی آخری گل کر کے ختم کر دیا آپ فرمانے جب یہ سارے ثواب کر دیو نا تو رب جبرائیل نے فرمانا برزخ کی کتاب میں بہنی لکھو ہے کہ انہوں نے کتاب الصدور کے اندر جلال سیوطی نے لکھا کہ آپ نے رب فرمایا کہ جبریل میرے بندہ مومن نے اپنے مرنے آنے واسطے اے جو کچھ پڑھا تے سارے ثواب کیتا کی کر یا اللہ حکم
فرمایا جنت وچوں نور دا برتن نور دا تش تسی کیا لو بڑے جڑے سونا لوئے سٹیل دا تھے مجمع ازی مجمع اگنے او مجمع نور دا او برتن نور دا او ترے نور دا او تش نور دا لے جات اے نوری کلام اے نوری کلام بیت رکھ اس قبر والے کے سرانے کھڑے ہو کے پہلے آپ السلام علیکم سلام کہنے دے دو جڑا مرد ہوئے کہ جڑا زندہ ہوئے کھول گیا سبحان اللہ جبریل حکم پہلے دے سلام اور اس نو اے تحفہ پیش کر تیرے پتر نے تیرے گھر آلہ میں تیرے قمبے آلہ میں تیرے خاندان آلہ میں تیرے شہر آلہ میں اے تحفہ بھیجا تے قبول کر او قبر اللہ کہنا پوچھ گئے ایک تو حضرت جبریل امین زیارت سبحان اللہ اب کھول کیا کرو سبحان اللہ جنہیں نہیں کرنا سبحان اللہ کوئی جھگڑا نہیں جنہیں نہیں کرنا سبحان اللہ کوئی جھگڑا نہیں میں جنہیں کہنے میں ہوں نہ کر سبحان ایک تو جبریل امین دی زیارت کر سکتے دوسرا اس کا سلام سبحان جبریل کا سلام سبحان اللہ پھر جب لے لیں تو بڑا خوش ہو سبحان اللہ بڑے خوش ہو سبحان اللہ قبر والے بڑے خوش ہو پھر گلا ہو بہت ساری آنیاں حوالے میں تبلیغ نصاب نے کیا حوالہ دیواں کہ جدوں ایک قبر والے اسلام کو اللہ دا بندہ گزرا تے ستا تے خواب ویکھی کہ ویکھا خواب وچ کہ قبر والے خواب ویکھ قبر والے کوئی چیز چن رہے نور چن رہے کوئی چیز چن رہے میں کہا بھائی یہ کام نہ گئی نہیں یہ کی کر رہے ہو اللہ کا آج یہ سال ہو گیا کہ ایک شخص گزرا کو پوچھی پڑھ کے سال ثواب کیتے ہیں ایسے چن رہے سبحان اللہ اسی آلے سننا تھا اے دوستو ساڑھا کسی نہ جھگڑا نہیں کسی نہ ناراض نہیں بس اپنے مذہب حق مسلک حق آلے سنت ڈٹ کے رہو اور کسی بد مذہب کو مت بہو عہدے نال اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ختم بس میں ادھر حضور دی بارگاہ عرض کی دی یار حضور میرا ایک عرض ہے کچھ دوست اس طرح کے دعوت اسلامی آلے کچھ دوست منہاج القرآن آلے کچھ دوست اسلائی جماعت آلے اس طرح ہے نا بچارے آلے حضور رسول صالح انہیں متعلق آپ فرما پتر جڑا پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ ساڑھا امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ ساڑھا رحمت رہنما ہے یاری لاؤ انہوں نے لا جڑے لبیک یا رسول اللہ یاری لاؤ انہوں نے لا جڑے پڑھن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اسی آل سنت صحابہ دی بھی غلام حضور دی آل دی بھی غلام نبی کریم دی امت اولیاء دی بھی غلام